نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ وہ کلمہ زبان پر تو بہت ہلکا ہے، بے انتہا ہلکا ہے، لیکن میزان کے ترازو میں وہ بہت زیادہ باری ہے، بے انتہا باری ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر اس کلمے کی 3 صفت بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب اس حدیث میں حبیبتان الی اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیبتان الی الرحمن۔ اس سے در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ 2 کلمے رحمان کو محبوب ہے تو جو شخص ان کلمات کی قدر پہچان کر ان کو پڑھے گا وہ شخص ضرور رحمان کی صفت رحمت کا مورد بن جائے گا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، بے انتہا ہلکے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ تو پڑھنے میں اس کو کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی مشقت ہوتی ہے، نہ یاد کرنے میں کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک ہی مجلس میں یہ کلمات یاد ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان کے ترازو میں ان کا وزن بہت باری ہے۔ زبان پر تو ہلکے ہیں، لیکن جب ان کو میزان کے ترازو میں رکھا جائے گا یہ بہت بے انتہا زیادہ باری ہو جائیں گے۔ میزان عمل کا وزن ہمیں یہاں نظر نہیں آنے والا، بلکہ وہاں جا کر ان کا وزن معلوم ہوگا۔ اس لیے یہ بتایا نہیں جا سکتا ثقیلتان فی المیزان کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور ان کلمات کا کیا وزن ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک عمل ایسا ہے کہ جو بھی بندہ وہ عمل کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب وہ عمل ہے کون سا جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 99% لوگ یہی عمل کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ 99% لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اس کے ساتھ نفلیں سنتیں سب پڑھتے ہوں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ ظہر کی فرض نماز بھی پڑھتے ہوں گے، سنتیں نفلیں سب کچھ پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ عصر مغرب عشاء کی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ بھی دیتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، عمرہ بھی کرتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے۔ دنیا میں جتنے اچھے اچھے اعمال ہیں ان سب کے باوجود وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 100 میں سے 99% لوگ یہ عمل آج کر رہے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ یار میں فجر کی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے، میں وہاں سے بچ جاؤں۔ اس کی آگ بہت شدید ہے، بہت سخت عذاب وہاں ہوتا ہے، اس لیے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلے جاؤں۔ اچھا بھائی ظہر کی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں ظہر کی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے ڈرتا ہوں، جہنم میں بہت سخت عذاب ہوتا ہے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت چلے جاؤں۔ اچھا بھائی آپ عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یار میں اس لیے پڑھتا ہوں جہنم بہت سخت جگہ ہے، وہاں پر عذاب ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتے ہیں، وہاں پر بلائیں موجود ہیں، میں ڈرتا ہوں جہنم سے، کہیں میں جہنم میں نہ چلے جاؤں، جنت میں چلے جاؤں۔ اچھا بھائی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ یار میں زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت چلا جاؤں۔ یار صدقہ کیوں دیتے ہو؟ یار میں صدقہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت چلا جاؤں۔ اچھا بھائی اچھے اعمال کیوں کرتے ہو؟ یار میں اچھے اعمال اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت چلے جاؤں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم جہنم جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا صاحب یہ جتنے بھی آپ نے اعمال بتائے ہیں یہ تو اچھے کام ہیں۔ ارے میرے بھائی ہم نے نماز پڑھی جہنم کی ڈر کی وجہ سے، جنت میں جانے کے لیے۔ ہم نے
ज़कात दिए जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम की डर की वजह से। हमने सदका खैरात रोजे रखे किस लिए? जहन्नम की डर की वजह से, जन्नत में जाने के लिए। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है, सबसे बड़ी। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तू मुझसे मांग, मेरे लिए आमाल कर। तू जन्नत जहन्नम के लिए आमाल ना कर। नमाज पढ़ 5 वक्त की, मेरी रजामंदी के लिए पढ़, मेरी डर की वजह से पढ़, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। जब तू मुझे राजी करेगा, मैं तुझे जहन्नम से बचाऊंगा, जन्नत में मैं तुझे लेके जाऊंगा। तू ज़कात दे, सदका दे, खैरात कर, रोजे रख, मेरी डर की वजह से, जहन्नम की डर की वजह से ना पढ़। जब तू मुझे राजी करेगा, मैं तुझे जहन्नम से बचाऊंगा, जन्नत लेके जाऊंगा। तू पड़ोसियों के साथ अच्छे हुकूक निभा, मैं तुझे जहन्नम से बचाऊंगा, जन्नत में लेके जाऊंगा। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई कर क्या रहे हैं? आमाल जन्नत और जहन्नम के लिए कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अच्छे अमाल करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, जितने भी इबादात है वो इबादात करो, लेकिन किस लिए करो? जन्नत जहन्नम के लिए नहीं करो, अल्लाह की डर की वजह से करो। कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं अल्लाह मुझसे खफा ना हो जाए, इस डर की वजह से नमाज पढ़ो। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे ना, तो फिर जन्नत जहन्नम वो आपको खुद देंगे। लेकिन आप डायरेक्टली जन्नत जहन्नम के लिए अमाल कर रहे हैं, अल्लाह फरमाएंगे तू तो जन्नत जहन्नम के लिए कर रहा था, तूने मुझे तो कभी खुश नहीं किया। मुझे खुश कर, मैं तुझे जहन्नम से बचाऊंगा, जन्नत लेके जाऊंगा।